السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن مومن اور حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں پروگرام ادب ادیب کے ساتھ۔ پروگرام ادب ادیب میں ہم آپ سے ملواتے ہیں ادب کی شعبے سے وابستہ شخصیات کو۔ آپ ان کا ادب سنتے ہیں، ان کی شاعری سنتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں اور جو ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں وہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ آج ہماری جو مہمان شخصیت یہاں تشریف فرما ہے ان کا تعلق شعبہ تدریس سے ہے۔ کافی عرصے سے تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور آج کل جامعہ کراچی کی وزٹنگ فیکلٹی کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی طور پر تو وہ شاعر ہیں۔ 2017 میں ان کا شعری مجموعہ راکھ روشن ہے کے نام سے شائع ہوا، جسے ادبی حلقے میں بہت پسند کیا گیا۔ اس کے علاوہ تنقید اور تحقیق کے حوالے سے بھی ان کا کام اور ان کا نام جانا جاتا ہے۔ میری مراد ہے محترمہ رخسانہ صبا، آج ہماری مہمان ہیں۔ میں آپ کی ان سے ملاقات کرواتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ گفتگو کا آغاز بچپن سے ہم کرتے ہیں کہ آپ بچپن میں کس طرح آپ کا وقت گزرا، بچپن میں آپ کیا شعر سے اسی وقت علاقہ ہو گیا تھا، تعلق پیدا ہو گیا تھا یا بعد میں یہ تعلق پیدا ہوا؟ کچھ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں۔ بچپن کے حوالے سے یہ بات مجھے البتہ ضرور یاد ہے کہ درسی کتابوں میں جو نظمیں ہوتی تھیں وہ مجھے بہت جلدی یاد ہو جاتی تھیں، اور یہ میں بات کر رہی ہوں اس وقت کی جب میں تیسری یا چوتھی جماعت میں ہوتی تھی۔ تو نظموں سے میری دلچسپی ایسی تھی کہ گھر والے بھی اس بات کو سمجھتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک علمی فضا ضرور تھی۔ میری والدہ زیادہ رسمی طور پہ کوئی پڑھی لکھی خاتون نہیں تھیں، لیکن ان کو کتابوں سے کوئی غیر معمولی رغبت تھی۔ تو جب میں نے تھوڑا ہوش سنبھالا اور پرائمری سے سیکنڈری کلاسز میں آئی تو ہر طرف مجھے کتابیں نظر آتی تھیں، اور ان کتابوں کی نوعیت بھی مختلف تھی۔ ایک طرف تو میری والدہ تھیں جن کو نثر سے بہت رغبت تھی، اور وہ مختلف قسم کی کتابیں اور اخباری تراشے پڑھتی رہتی تھیں، اور خاص طور پر ان کو علم طب سے بہت دلچسپی تھی، اور ایک بہت بڑا سرمایہ ان کے پاس علم طب کے حوالے سے تھا۔ اور 8ویں کلاس میں ہی میں اپنے اسکول کی وال میگزین کی مدیر بھی تھی، تو اس میں میں نے وطن کے حوالے سے ایک نظم بھی لکھی تھی۔ یاد تو ظاہر ہے وہ نظم اب نہیں ہے، لیکن یہ چیز حافظے میں۔ نظم آپ نے پہلی جو لکھی وہ کسے سنائی اور اس کی کسی نے اصلاح کی یا ویسے ہی وہ آپ مدیر تھی تو شاید؟ نہیں، میں مدیر تھی، تو میں نے اپنی میری جو اردو کی استاد تھیں جو پڑھاتی تھیں ان کو دکھائی، اور اس کے بعد پھر اپنی بہن کو بھی دکھائی۔ صحیح، ظاہر ہے تو دونوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی نظم ہے اور اس کو شامل کر دیں، تو پھر میں نے اس کو۔ صحیح، تو پہلی آپ کی نظم اسکول کے میگزین میں شائع ہوئی، اس کے بعد لکھنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ کیا بچوں کے رسائل میں بھی آپ نے کچھ لکھا؟ بچوں کے لیے نظمیں وغیرہ لکھیں، اس زمانے میں بھی لکھیں، لیکن رسائل میں نہیں لکھا میں نے باقاعدہ، بھیجا نہیں۔ ہاں، کچھ تھوڑا سا یہ مسئلہ بھی تھا کہ ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو میری والدہ، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ بہت خود پڑھنے لکھنے والی خاتون، اور ہمیں کہانیاں بھی پڑھواتی تھیں اور لالا کے خرید کے، اور پھر کبھی کبھی یہ بھی کہتی تھیں کہ بانگے درا نکال کے لاؤ اور اقبال کی فلاں نظم سناؤ، مثلاً شکوہ سنتی تھیں یا اور بھی، تو میں سناتی تھی، اور نسیم حجازی کے ناول وغیرہ تاریخی تمام، تو وہ اکثر کہتی تھی مجھے سناؤ، تو میں سناتی تھی یہ سب چیزیں۔ مسدس حالی بھی میں نے اسی زمانے میں، غالباً میں 9ویں کلاس میں تھی تو میں نے ان کو سنائی تھی، تو یہ سب میں پڑھ چکی تھی۔ اب یہ کہ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے کہ شاعری کیسے شروع ہوئی، تو ایک اضطراب ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ آپ کو چین نہیں لینے دیتا۔ تخلیق کار جو ہوتا ہے نا، وہ ایک اضطرابی کیفیت کا حامل ہوتا ہے۔ گھر میں آپ نے اپنے اشعار کسے سنائے یا شروع میں بہن کو سنائے یا وہ سلسلہ برقرار رکھا؟ اور گھر والوں کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے حوصلہ افزائی کی یا سمجھایا کہ یہ شعر کہنا آسان کام نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نوجوانوں کو کہ بھائی یہ اس طرف نہیں جاؤ، یہ راستہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بہت اچھا سوال کیا مومن، یہ تو بلکہ ایسی بات ہے کہ یہ سامنے بھی آنا چاہیے اس چیز کو، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے، بالکل، کیونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں دیکھیں، میں جب 8ویں کلاس میں یا 9 کلاس کا آغاز ہوگا شاید، تو میری بہن کوئٹہ چلی گئی تھی۔ ان کی شادی امداد نظامی صاحب سے ہوئی تھی، جو بہت بڑے شاعر، ادیب، براڈ کاسٹر، بہت بڑا نام ہے، تمغہ امتیاز بھی دیا حکومت پاکستان نے ان کو۔ تو بہن تو چلی گئیں، اب میں کس سے پوچھتی، اور کس سے، جو کہ اصل وقت تھا، اور جس وقت مجھے ادراک ہوا تھا کہ میں شعر کہہ سکتی ہوں، اور مجھے
दूसरा एक और मसला भी था, मेरी जो वालदा थी वो इस बात के बहुत ख़िलाफ़ थी कि मैं शायरा की हैसियत से बाहर जाऊँ या अखबारात में भेजूँ, यहाँ तक के सही, यहाँ तक कि अखबारात में भेजने की वो कायल नहीं थी। कायल नहीं, सही, और मैंने क्या किया कि मैंने 3 साल तक उनसे छुप कर लुबना ज़मीरी के नाम से 3 साल तक लिखा, छोटी छोटी सही। कहानियाँ वगैरह अमन अखबार में मेरी छपी और कुछ नज़में वज़में। एक दिन मेरी एक दोस्त थी, उसको मैंने बताया कि मेरी कहानी छपी है, तो उसने कहा कहाँ है दिखाओ। उसको मैंने दिखाया तो उसने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया कि भाई तुम्हारा नाम तो लुबना ज़मीरी नहीं है, तुम्हारा नाम तो रुखसाना है और ये तो तुम्हारी चीज़ ही नहीं है, तुम गलत कह रही हो। बस मुझे बहुत सख्त गुस्सा आया और मैं घर आई और मैं सोचती रही कि ये क्या बात हुई। फिर अमन अखबार में मैंने अपनी जो पहली गज़ल जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ वो मैं असली नाम से भेज दी। तो खैर वो कहने लगी ये तो गलत बात है और ये वो, उन्होंने थोड़ी बहुत सरजनी, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये कि फिर मेरे वालिद ने उनको समझा लिया कि नहीं ऐसा होना चाहिए और जहाँ हर जगह तो नहीं लेकिन कहीं कहीं कम से कम ज़रूर जाना चाहिए। तो आप अदब की समाज से किस तरह जुड़ी? लिखने से ही आपने रसाइल में भेजने से ताल्लुक़ बनाया, या आप होता है कि कोई तालिब इल्म नौजवान यूनिवर्सिटी जाता है, तालीमी इदारों में जाता है, कॉलेजेस में जाता है, तो आपने बताया था मुझे कि आपकी जो तदरीसी अमल आपका रहा तो आपने वो प्राइवेट तालीमी अमल आपका प्राइवेट रहा, तो उसमें आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज उस तरह से नहीं गई, तो आप अदब के समाज का किस तरह हिस्सा बने? हाँ, मुझे बड़ी मुश्किलात इस हवाले से दरपेश रहीं कि ज़ाहिर है आप अदबी समाज का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। और एक बात तो आप मोमिन ख़ुद बहुत अच्छे शायर हैं, आपको इल्म होगा कि जब हम किसी महफ़िल में जाते हैं और लोगों का कलाम सुनते हैं और फैज़ हासिल करते हैं पढ़े लिखे लोगों से, तो वो बात ही कुछ और होती है ना, आपकी तख्लीक़ी शख्सियत को भी जिला मिलती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो सका। मेरी वालदा शिज़ोफ्रेनिया की मरीज़ थी, तो मैं मैट्रिक के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकी मैं, तो मैंने प्राइवेट पढ़ा सब कुछ। लेकिन फिर यह कि मुझे इजाज़त मिली 1995 में, मैंने मुशायरों में बाकायदा जाना शुरू किया। और ये इस तरह से हुआ कि 1987 में मैं एक मुशायरा कोयटा में पढ़ चुकी थी, कलम कबीला का, और कुल पाकिस्तान मुशायरा था, बहुत अच्छा मुशायरा था। साकबा रहीमुद्दीन साहिबा मुंतज़िम थी, आपको तो पता ही है कि कलम कबीला जो है उन्हीं का कायम किया, अभी भी हाँ बिल्कुल बहुत अहम सिलसिला है। और एक दिलचस्प सी बात ये बताऊं कि मेरा नाम जो था, जो शाये होता था अखबारात में जंग में बतौर ख़ास अदबी सफ़े पे, तो रुखसाना इसराइल मेरा नाम था। तो वो इसराइल की वजह से ना एक मतलब लफ्ज़ भी ऐसा है, तो वो लोगों के हाफ़ज़े में रह जाता था। और फिर बाद में ये भी हुआ था कि बहुत सारी बातें मुझे सुननी पड़ी थी जिसका इस वक्त महल नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं। तो फिर मुझे ये मशवरा दिया गया कि तखल्लुस रख लूँ, तो फिर मैंने रुखसाना इसराइल सबा के नाम से पहले, ताकि लोग मुझे जान जाएंगे। बाद में फिर मैं रुखसाना सबा आहिस्ता आहिस्ता हो गई। तो उसमें ये हुआ कि वहाँ मुझे अवारी टावर की जिस महफ़िल का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, तो वहाँ मुझे काफ़ी अहम लोग, अतर शाह खां खड़े हुए थे और साहिर अंसारी साहब थे, प्रोफेसर साहिर अंसारी साहब, और भी बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने कहा अच्छा तो आप हैं रुखसाना इसराइल सबा, आपकी चीज़ें तख्लीक़ात तो हम पढ़ते रहते हैं, तो बीबी आप मुशायरों में क्यों नहीं आती? उन्होंने मुझे टोका। तो फिर मैंने भाईजान की तरफ देखा, तो उन्होंने बताई तफसील के भाई कुछ ऐसे हैं मामलात, ये नहीं आ पाती हैं और इनकी वालदा भी ज़्यादा पसंद नहीं करती, कह नहीं आपको आना चाहिए। खैर फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अम्मी ने इजाज़त दे दी, मेरे वालिद ने उनको समझाया और कहा कि भाई ये सिर्फ मुंतखब जो महफ़िलें होंगी उसी में जाएंगी। तो 1995 से फिर मैं बाकायदा कराची के अदबी महफ़िलों में हर जगह है, कुछ अशार हमारे बाहर भी गई मैं, फिर दुबई भी मैंने मुशायरा पढ़ा और बहरीन में भी, बहरीन से मुझे दावत आई तो वहाँ भी, पाकिस्तान से मैंने ही नुमाइंदगी की थी और दुबई में तो सिर्फ ख़वातीन का मुशायरा था। सही, बहुत अच्छी महफ़िल। नाज़रीन कराम, रुखसाना सबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे हम जानेंगे जब ये दुबई गईं या मुल्क से बाहर के मुशायरों में इन्होंने शिरकत की तो उन्हें किस तरह देखा, उन मुशायरों का माहौल कैसा इन्होंने पाया, और बहुत सारी बातें करेंगे, शायरी भी सुनेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद आप हमारे साथ रहिए।
محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعرہ محترمہ رخسانہ صبا صاحبہ۔ ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے، وقفے پہ جانے سے پہلے مشاعروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے 1995 میں مشاعرہ پڑھا، اس کے بعد پھر آپ مشاعروں میں شرکت کرنے لگیں اور پھر ملک سے باہر بھی گئیں۔ تو آپ نے ادبی فضا کو کس طرح پایا یہاں، خاص طور پہ جو لڑکیاں شعر کہنے کی طرف آتی ہیں یا مشاعروں میں جاتی ہیں، تو ان کے لیے کتنا سازگار یا کتنا مشکل اس ماحول کو آپ نے دیکھا یا پایا؟ اور پھر اس کے بعد بتائیے گا باہر کا آپ کا کیسا رہا ایکسپیرینس؟ مشکلات تو ہیں خواتین کے لیے، اور دیکھیں اصل میں اس میں خود آپ کی اپنی شخصیت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے صحیح، کہ آپ ان مشکلات سے کس طرح سے، جو ہمارا ایک سماجی ڈھانچہ ہے ہمارے معاشرے کا، تو اس میں شعر و ادب کیا کسی بھی شعبے میں، آپ ایون کہ یہاں تک کہ شعبہ تدریس سے تو میری بہت گہری وابستگی رہی ہے، بالکل، تو میں یہاں تک کہہ سکتی ہوں کہ کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، خواتین کے لیے مشکلات ہیں۔ بہرحال مشاعرے سے میں آئی ہوں رات کے 12 بجے، لیکن اس دن آ کر کے جب کہ میری اچھی خاصی جان پہچان شاعروں ادیبوں سے ہو چکی تھی اور بہت مجھے اچھا بھی لگتا تھا، بڑے اہم لوگوں کو میں نے اپنے خود سنا بذات خود، رسا صاحب کو اور بڑے بڑے نام، لیکن جب میں نے گھر آ کے والد سے کہا کہ میں کل سے نہیں جاؤں گی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وجہ کیا ہوئی، تو میں نے ان کو بتایا کہ آج مشاعرے میں اس نشست میں ایک ایسی بات ہوئی، جو میں نے ان کو واقعہ بتایا کہ بھائی ایک ایسی بات ہوئی کہ ایک خاتون کے بارے میں ایک صاحب ایسی بات کر رہے تھے، تو اور وہ جو صاحب تھے وہ مطلب اچھی خاصی عمر کے شخص تھے، کوئی یہ بھی نہیں کہ پختگی تھی، سینئر آدمی تھے۔ تو میں نے ابو سے کہا، والد سے اپنے، کہ آج اگر کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کل میرے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، بالکل، تو اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ صحیح، تو میرے والد نے پھر مجھے بہت دیر تک سمجھایا اور کہا کہ دیکھو تم نے ویسے بھی بہت وقت ضائع کیا، کب سے غزلیں لکھ رہی ہو، آج سے کوئی نہیں، چونکہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے نا بڑی خراب ہے، آپ ٹائم دیں 7 بجے کا تو پروگرام شروع ہوگا 9-10 بجے، اور پھر رات کا وقت اور خواتین کے لیے مناسب نہیں، واپسی کا مسئلہ، بہت سارے مسائل ہوتے تھے، ٹرانسپورٹ کے مسائل، تو یہ بھگتنا پڑا۔ ہمارے یہاں شعراء کے لیے ایک اصطلاح، شعراء کے حلقے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے متشاعر، اور خاص طور پہ شاعرات کے لیے متشاعرات کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور یہ بہت سی شاعرات ایسی ہیں ہمارے ارد گرد جن کو یہ تانا کہہ دیں آپ یا اس لفظ سے نوازا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، تو کیا آپ کو بھی کبھی کسی نے اس لفظ سے مخاطب کیا یا آپ کے بارے میں کسی نے یہ بات کی، اور آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں کہ شاعر سے زیادہ شاعرات کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ کلام کسی اور سے لکھواتی ہیں یا کوئی اسی طرح کی دوسری بات ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک بالکل فطری سی بات ہے، جب کوئی شاعر، نیا شاعر ہے نا، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے مرد اور عورت کی، کوئی نوجوان شاعر جب آتا ہے، اور اگر خاص طور پر اس وقت آئے مشاعروں میں کہ جب وہ پختگی حاصل کر چکا ہو، تو ایک فطری سی بات ہے کہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے اس کو کسی نے لکھ کے تو نہیں دیا، یہ ایک فطری سی بھی بات ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں یہ رویہ زیادہ معلوم نہیں کیوں رہا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نوجوانوں پر اور اپنے آئندہ آنے والی جو نسل ہے اور اس کی جو تخلیقی صلاحیت ہے، شاید اس میں اعتبار کی کوئی کمی تھی یا کیا تھا کہ ہمارے یہاں یہ رویہ زیادہ رہا۔ اور جو آپ نے بات کی وہ بہت ٹھیک بات کی کہ خواتین کے معاملے میں یہ رویہ بہت ہی زیادہ رہا۔ تو یہ جو ایک رویہ ہے نا ہمارے یہاں نئے لوگوں کا، نئے شاعروں کا یا شاعرات کا، کہ کاتا اور لے دوڑی والا، کہ بس فوراً شہرت مل جائے، فوراً مجموعہ آ جائے، اگر آپ اس رویے سے گریز کریں گے نا تو حرف میں بڑی طاقت ہوتی ہے، آپ کو مانتے ہیں لوگ۔ اور مجھے کس طرح سے لوگوں نے مانا پھر آہستہ آہستہ، چونکہ میں نظامت کرتی تھی تقریبات کی، ایک زمانہ تھا کہ کراچی میں کوئی دوسری نظامت کار خواتین میں نہیں تھی، اور مجھے ہر دوسرے تیسرے پروگرام میں یہی کہا جاتا تھا کہ آپ نظامت کر لیں۔ میں بڑی پریشان ہو گئی تھی، اور میں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی کتابوں کی تقریب کی تو کروا لیا کریں، لیکن مشاعروں کی نظامت نہیں کروائیں، 4 گھنٹے بیٹھنا اس کو، اور پھر شعراء کی نازک مزاجیوں کو برداشت کرنا ہمیں پہلے کیوں پڑا۔ تو نظامت سے چونکہ میرا تعلق رہا، تو بولنا جو ہے وہ میرا ایک، شروع سے میں ڈیبیٹر تھی، میں کلاس 7 میں نے جب پہلی تقریر کی تھی تو فرسٹ پرائز حاصل کیا تھا، تو میں شروع سے ڈیبیٹر تھی۔ اب یہ ہوا کہ جب مختلف نشستوں میں گئی اور وہاں جو گفتگو میں حصہ لیا،
जैसे कोई गज़ल पढ़ी जा रही है या कोई नज़्म, तनकीदी नशिस्तें भी होती थी, हल्क़े दानिश वालों की होती थी, तो उसमें जब गई और गुफ्तगू में हिस्सा लिया 2-3 जुमले, तो वहाँ से मेरे ख़्याल है लोगों ने कुछ समझना शुरू किया। सही। हाँ कि नहीं, और फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता आप जब तसलसल से अपना काम सामने लाते हैं, लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि इनका लहजा क्या है, इनका रंग क्या है, और इनके वालिद का या इनकी वालदा का या इनके भाई का या इनके ख़ानदान में अगर कोई और शायर है तो क्या है। हाँ, वो खुद आपको अंदाज़ा होता है। सही। तो इसकी आप वजह क्या समझती हैं जो ये तासुर पाया जाता है ख़ास तौर पर शायरात के लिए? हाँ। तो इसकी वजह क्या है जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, या क्यों करते हैं? मतलब ये सवाल ज़हन में तो आता है ना? बिल्कुल आता है। देखें, ये मुतशायर वाला जो मामला है, अगर आप इसकी तारीख़ खंगालें तो समझ में नहीं आता ना कि इब्तदा कहाँ से हुई। सही। अब ये जो हम कहते हैं कि उस असातिज़ाए कराम जाते थे और उनके जुलों में सैकड़ों शागिर्द भी हुआ करते थे। पुराने ज़माने में आप देखें ना, सारा जो रिवायत थी उस्तादी और शागिर्दी की, तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि उस्ताद लिख के देते थे। और ये देखें ना, आप दिलावर फ़िगार की तो पूरी नज़्म मौजूद है, इस पर तंज़िया सेहरे में मरसिया, मरसिया पे सेहरा, उसमें उन्होंने एक शायर लिख के दे दिया करते थे एक साहब को। तो इसका मतलब है कि ये रिवायत थी और ये शुरू से है, आज से नहीं है ये रिवायत। लेकिन अब क्यों है लाइमलाइट में ज़्यादा आ गए हैं और मीडिया और ये वो सारा। ख़वातीन के मामले में जो है ना, ये एक थोड़ा सा सिनफ़ी जानिबदारी इसमें है। सही। ये तो आपको ये तो मानना पड़ेगा कि ख़वातीन का ज़िक्र पूरी तारीख़ में उस तरह से तो नहीं आया। क्या ख़वातीन में सैफू का नाम या कुर्रतुल ऐन ताहिरा का नाम या मतलब मीराबाई का नाम, तो आप ये बताएं कि ये कैसे, हम ये क्यों नहीं मानते कि ख़ातून भी एक इंसान है और इंसान होने के नाते तख्लीक़ी ज़हन उसके पास भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये माना नहीं गया, और ये इसकी तो दुनिया की तारीख़ गवाह है। अदबी तारीख़ उठाएं आप, और वो जो अमूमी तारीख़ है उसमें जो ख़वातीन का किरदार है किस तरह पेश किया गया, और अदबी तारीख़ का तो छोड़ ही दें। हाल ही ने जब ये नारा बुलंद किया कि माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत तुमसे है, तो उससे पहले ज़रा देखें ना, ख़वातीन का किरदार उर्दू गज़ल में नहीं है ना, कोई और किरदार नहीं है ना। तो अब ये जब तब्दीली आई है सर सैयद तहरीक के बाद सोच में, रवैयों में, और फिर ख़वातीन का एक ज़ेख़े शीन आई और उसके बाद अदा जाफ़री का एक बहुत बड़ा किरदार रहा, लेकिन अभी तक वो तसव्वुर बाक़ी है कि नहीं, ख़ातून हैं तो उनके पसे पुश्त कोई ना कोई होगा और कोई लिख के देता होगा। मुझे नहीं मालूम कि इसमें, एक तो मुझे यही बात समझ में आती है कि सिनफ़ी जानिबदारी, चूँकि हमारा माशरा मर्द मरकज़ माशरा है, तो उस माशरे में ये बात नहीं, वो अक़ल, औरत को नाक़िसुल अक़ल कहना और ये कि वो इतना तख़य्युलाती तौर पे इतनी बुलंद नहीं हो सकती कि वो शायरी कर सके। तो हालांकि बड़ी तख्लीक़ार, जैसे मैंने कुछ नाम भी लिए आपके सामने आलमी अदब के, तो वो अपने आप को मनवा चुकी हैं वो ख़वातीन। तो ये अब एक सिलसिला है और उसमें कुछ किरदार ऐसी शायरात का है, और ख़ास तौर पे बिल्कुल जो मौजूदा अहद है उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि चूँकि ये सोशल मीडिया का दौर है और बहुत ज़्यादा बरक़ी ज़राए इब्लाग़ बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ इंसान को शोहरत दिला देते हैं, तो इसलिए वो जो ख़वातीन ऐसी हैं कि जो बस चाहती हैं शोहरत मिल जाए, तो उनमें से बहुत सी ऐसी हैं। अब मुतशायर जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो कुछ भी नहीं, जिनको लिखना आता और उनको लिख के दिया जाता है, और एक वो होते हैं जो सिर्फ तुकबंद होते हैं, काफ़िया बंदी वगैरह आ जाती है और कुछ इधर से जोड़ तोड़ कर करा के वो, तो वो शायरी जो शेर की क़ुव्वत होती है वो उसमें नहीं होती है। तो इसमें किरदार कुछ ऐसी ख़वातीन का होगा यकीनन, और है, मैं इससे इनकार नहीं करती, लेकिन इसमें जो बड़ा किरदार है ना, वो हमारे मर्द मरकज़ मुआशरे का है। और ये क्या बात है कि क्या मर्दों में ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनको लोग लिख के देते हैं, या जिनकी शेरी क़ुव्वत वो नहीं है, और जिनके पीछे कोई एक पूरा ग्रोह है जो सरपरस्ती कर रहा है। ऐसे हैं, मिसालें मौजूद हैं, और अब तो ये सारी सबूत सोशल मीडिया पर हर जगह आम है। नाज़रीन किराम, डॉक्टर रुखसाना सबा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आप सुन ही रहे हैं इनकी गुफ्तगू, लेकिन हमें इनकी शायरी भी सुननी है, लेकिन एक वक्फे के बाद आप हमारे साथ रहिए।
محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معروف شاعرہ محترمہ رخسانہ صبا۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم ان کی شاعری سنیں گے، تو گفتگو تو بہت ہو چکی ہے، گفتگو کو بھی کچھ نہ کچھ آگے بڑھائیں گے، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کچھ شاعری ہمارے ناظرین سنیں، کچھ کلام عطا کیجیے۔ بالکل، ایک غزل کے چند اشعار، ضرور۔ پرانی غزل ہے اور میری کتاب میں موجود ہے، راکھ روشن۔ لفظوں سے تصویر بنانی پڑتی ہے، واہ، لفظوں سے تصویر بنانی پڑتی ہے، ایک کہانی روز سنانی پڑتی ہے، واہ، اور سایہ بننے کی امید میں ہر لمحہ، واہ، سایہ بننے کی امید میں ہر لمحہ، راہ گزر پر دھوپ بچھانی پڑتی ہے۔ کیا کہنے، واہ، سایہ بننے کی امید میں ہر لمحہ، واہ، راہ گزر پر دھوپ بچھانی پڑتی ہے، واہ، اور دل کو دریا کرنا پڑتا ہے پہلے، واہ، دل کو دریا کرنا پڑتا ہے پہلے، پھر رستے میں باڑ لگانی پڑتی ہے، واہ، کیا کہنے، پھر رستے میں باڑ لگانی پڑتی ہے، واہ، اور زخم تو لمحوں سے ہی ملتے ہیں لیکن، واہ، زخم تو لمحوں سے ہی ملتے ہیں لیکن، صدیوں کو رودات سنانی پڑتی کیا ہے۔ کہنے، کیا کہنے، زخم تو لمحوں سے ہی ملتے ہیں لیکن، واہ واہ، صدیوں کو رودات سنانی پڑتی کیا ہے، کہنے، واہ واہ واہ، اور قربت میں دوری سے بچنے کی خاطر، واہ، قربت میں دوری سے بچنے کی خاطر، واہ، آنگن میں دیوار اٹھانی پڑتی ہے، واہ، کیا کہنے، دل وہ بچہ جس کو بہلانے کے لیے، دل وہ بچہ جس کو بہلانے کے لیے، کاغذ کی ایک ناؤ بنانی پڑتی ہے، واہ، اور آخری شعر کہ ایک تحیر کے سرمایے کی خاطر، ایک تحیر کے سرمایے کی خاطر، آئینے کو چھپ دکھلانی پڑتی ہے، واہ، اور زخم تو لمحوں سے ہی ملتے ہیں لیکن، واہ، صدیوں کو رودات سنانی پڑتی کیا ہے۔ کہنے، کیا کہنے، بہت شکریہ۔ کوئی نظم بھی ضرور سنائیے۔ ہاں، نظم تو میرا خاص ایک مزاج ہے۔ ابھی یہ کووڈ-19 کے دوران میں یہ واقعہ ہوا، جارج فلائیڈ والا، جو $20 کے معاملے پر، اور اس کو پکڑا گیا اور اس کی گردن پہ ایک پولیس والے نے پاؤں رکھا، اور تقریباً 9 منٹ تک، 8-9 منٹ تک، 8 منٹ اور کچھ سیکنڈ، اور اس کی موت واقع ہو گئی دم گھٹنے سے۔ تو میں نے اس پہ ایک نظم کہی اور بہت لوگوں نے پسند کی۔ میں گر پڑا تو زندگی کی خوشگوار ساعتیں بھی گر پڑیں، واہ، میں گر پڑا تو زندگی کی خوشگوار ساعتیں بھی گر پڑیں، میں گر پڑا تو حسن اور خیر کی تلاش کے تمام خواب دیکھتے ہی دیکھتے ستم گری کے سلسلوں میں دب گئے، واہ، میں بولنے لگا کہ میری سانس گھٹ رہی ہے اب، واہ، میں بولنے لگا کہ میری سانس رک رہی ہے اب، سو یہ حیات بانٹتی ہوئی ہوا تھمی، زمیں کا دم بھی گھٹ گیا، میں بولنے لگا کہ میری سانس رک رہی ہے اب، سو یہ حیات بانٹتی ہوئی ہوا تھمی، زمیں کا دم بھی گھٹ گیا، میں چپ ہوا تو موت کے پیامبر خداؤں کی زباں بھی گنگ ہو گئی، میں جانتا تھا صرف $20 کا یہ معاملہ نہیں، یہ 8-9 منٹ کا واقعہ نہیں، میں جانتا تھا صرف $20 کا یہ معاملہ نہیں، یہ 8-9 منٹ کا واقعہ نہیں، یہ نفرتوں کی ایک طویل داستاں کا ایک تازہ باب ہے، اسی لیے میں گر گیا، میں مر گیا، بس ایک اسی امید پر کہ میرے بعد ایسا ایک ہجوم بے امان ضرور آئے گا جو ایک دن تمہاری گردنوں پہ پاؤں رکھ سکے اور اس زمیں پہ زندگی کی سانس کچھ بحال ہو۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ نے بتایا کہ سننے کی حد تک تو نظموں سے آپ کو دلچسپی رہی، بچپن ہی سے نظموں سے آپ کا تعلق رہا،
پھر لکھنے کی طرف جب آئیں تو آپ نے پہلے نظم لکھی یا غزل کہی ہے آپ نے، اور اظہار کے لیے آپ کو کون سی صنف موزوں لگی، بہتر لگی؟ میں نے ابتدا میں تسلسل کے ساتھ غزلیں لکھی، صحیح. حالانکہ بچپن میں نظمیں یاد کر لیتی تھی، تو وہ بچپن کا دور تھا نا، درسی کتابوں میں غزلیں تو نہیں ہوتی، پرائمری جماعتوں میں نظمیں ہی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ میں تسلسل سے غزلیں لکھ رہی تھی اور بہت عرصے تک میں غزلیں لکھتی رہی، میری غزلیں شائع ہوتی رہیں. لیکن اس کے بعد اچانک ایک دن لہر آئی اور میں نے نظمیں لکھنی شروع کر دیں. ایک دن میں نے 5 نظمیں لکھی تھیں. اچھا. ہاں، وہ نظمیں میری مجموعے میں شامل نہیں ہیں، لیکن یہ کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نظمیں لکھ سکتی ہوں. اس کے بعد سے پھر میں نظموں کی طرف آئی. تو میں اس بات کی بہت قائل ہوں، یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو نظم لکھتے ہیں اور پھر غزل کی مخالفت کرتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو غزل کہنا ہی نہیں چاہتے. تو نظم ایک ایسی صنف سخن ہے کہ آپ کسی بھی موضوع پر جو ہے وہ اس کو ایک پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں، اس پورے واقعے کو. یہ الگ بات ہے کہ آپ سطحی طور پہ اگر جیسے ایک زمانے میں ہوتی تھیں نظمیں، اکہری نظمیں جن کو ہم کہتے ہیں، بالکل، تو وہ نظمیں ٹھیک ہے، وہ اپنے وقت کا تقاضا تھیں، اکہری نظمیں ہوتی تھیں. اب اکہری نظمیں نہیں ہوتی، اب تہدار نظمیں ہوتی ہیں اور اس میں آپ بہت سارے معنی نکال سکتے ہیں. صحیح. اب کہا جا رہا ہے کہ نظم میں بھی اظہار نہیں ہو پا رہا، تو نثری نظم کی طرف جانے کا سوچا جا رہا ہے. اور یہ پچھلی صدی سے ہی آپ جانتی ہیں کہ نثری نظم لکھی جانے لگی ہے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے نثری نظم کے حوالے سے؟ میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ میں کافی عرصے اس بات سے وہ رہی کہ نثری نظم کیا ہوتی ہے. نظم یا تو نظم ہوتی ہے، نثر ہوتی ہے. اسی جو ایک بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو یہ بات ابھی بھی کہتا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو نثری نظم کا جو نام ہے نا، نام پہ اختلاف ہے بنیادی طور پہ، کیونکہ جب آپ یہ لگا دیا آپ نے نثری تو صفت نسبتی ہو گیا نا، پھر وہ نثر سے نسبت ہے. تو یہ تو معاملہ ہے، اور نثری نظم کے نام پہ اختلاف رہا ہے اور اس کو اس طرح قبولیت بھی نہیں ملی، حالانکہ وہ بہت لکھی گئی پچھلی صدی میں بھی. اور تو مجھے محسوس ہوا کہ نثری نظم جو ہے نا، اب آگے جا کے اس دور کا جو انسان ہے نا، تبدیل ہوتا ہوا تیزی کے ساتھ، جس کی فکری جو ایک جہت ہے نا وہ بدل رہی ہے، وہ پریشان بھی ہے، وہ منتشر بھی ہے، وہ دنیا کی ترقی سے بہت مروب بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا مسائل بھی ہیں، ہر طرح کے سیاسی سماجی حد بندیاں بھی ہیں. تو وہ اس کو اظہار میں لانا چاہتا ہے، تو وہ اب اس طرح اظہار میں لا رہا ہے. لیکن وہ جو آپ نے ایک بات کہی نا کہ نظمیں بھی اب اس میں بھی یہ ہو رہا ہے، تو یہ بات صحیح ہے کہ جو جدید نظمیں، جیسے آزاد نظم کی بھی بات کر لیں اور نثری نظم کی بھی، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو معیار ہے وہ بہت کثرت سے لکھی جا رہی ہے نا. بالکل. تو اس میں سے پھر سلیکٹ کرنا نا، اس میں ہاں جی ہاں، اس میں یہ نہیں معلوم. اول تو یہ بات بھی ایک ہے کہ نون میم راشد مل گئے آزاد نظم کو، بالکل ایک رول ماڈل مل گیا، اور ایک آزاد نظم اتنی مقبول ہو گئی، اور بھی ظاہر لوگوں نے اس میں بڑا کام کیا، تسلسل رہا. نثری نظم کو ابھی ایک شاید کوئی بہت بڑا کوئی ایسا شاعر میسر نہیں آیا ہے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ میں یہی دیکھ رہی ہوں، اب جو میں پڑھ رہی ہوں نا اہم نظمیں، تو وہ میں دیکھ رہی ہوں اہم لوگوں کی. وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا. گفتگو میں پروگرام کے بالکل اختتام کی جانب ہم پہنچ چکے ہیں. تو یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو ادب کا، اردو شاعری کا اور اردو زبان کا آپ مستقبل کیا دیکھتی ہیں؟ 3 مختلف باتیں ہیں. اردو زبان پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. اردو زبان کو بحیثیت زبان بولنے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بظاہر ابھی کوئی خطرہ نظر نہیں آتا ہے مجھے، کیونکہ دیار مغرب میں بھی اب بڑی بستیاں آباد ہو چکی ہیں اردو کی. پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے وہ رومن میں اردو لکھتی ہے. موبائل پہ جو میسیجز ہیں، موبائل کلچر جو ہمارے یہاں کا ہے، تو بچے اردو لکھنا نہیں چاہتے. زبان اور ادب اور شعر و ادب کی جہاں تک بات ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اردو ادب روبہ زوال ہے، اور اب نئی نسل کو تو مطلب کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. میں ایک بات پہ یقین رکھتی ہوں، وہ یہ کہ جب تک انسان ہے تو کیا تخیل، جذبہ، وجدان، خوشیاں، حسرتیں، امنگیں، آرزوئیں، کیا یہ ختم ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سے 20 سال پہلے بھی لوگ یہی کہتے تھے، لیکن 20 سال میں کتنے نئے نوجوان شاعر ہم نے دیکھے، کتنے اچھے. تو میں مایوس نہیں. کوئی پیغام دیجئے ناظرین کو، پھر ہم پروگرام. میں ناظرین کو یہی پیغام دوں گی کہ اگر آپ والدین کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا اساتذہ کی حیثیت سے کر رہے ہیں، کہ وہی قومیں
جو ہیں وہ دنیا میں ترقی کرتی ہیں، جو اپنی تہذیب اور ثقافت کو زندہ رکھتی ہیں۔ جامعات کے اساتذہ خصوصاً اپنی ذمہ داری ادا کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ زبان و ادب ہمارے ترقی کریں گے۔ اور شعر شاعری کو پڑھیں، کیونکہ شاعری جو ہے وہ انسان کے اجتماعی اور انفرادی، اجتماعی بھی کہا ہے میں نے، تو اجتماعی اور انفرادی دکھوں اور مسرتوں کی ایک تاریخ بھی ہے اور ایک داستان بھی ہے۔ تو انسان اپنی خوشیوں اور غموں سے کہاں بھاگ سکتا ہے، تو شاعری اس کو سہارا دیتی ہے، جب وہ ٹوٹتا ہے تو شاعری اس کو سہارا دیتی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ سے آج آپ نے ملاقات کی، ان کی بہت سی باتیں آپ نے سنی، ان کی شاعری بھی سنی، اور آخر میں آپ نے ان کا پیغام بھی سنا جس میں ان کا کہنا ہے کہ زبان کی اہمیت کو سمجھیں، زبان خود بھی پڑھیں، خود بھی اس سے اپنا تعلق برقرار رکھیں، اور زبان کے ذریعے سے ہی آپ ادب سے تعلق برقرار رکھ سکیں گے، استوار کر سکیں گے، اور شاعری سے بھی تعلق آپ کا پیدا ہو سکے گا۔ آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔